یہ جیسے ہی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عوامی نمائندے حقیقی نہیں ہیں، یہ مینیپولیٹڈ الیکشن والے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں وہ کہتے ہیں صحیح الیکشن ہوئے، تو وہاں پھر دہشت گردی کیوں جاری ہے، وہاں کیوں نہیں رک رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شوکت، یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جماعت بنائی گئی ہے یا مسلط کی گئی ہے جس کو پاکستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جب قومی سلامتی کی کوئی میٹنگ ہوا کرتی تھی، یا جب انڈین ایئر فورس کے طیاروں نے یہاں پر ایک ہماری سرحدی خلاف ورزی بھی کی، اور پلوامہ والے واقعے کے بعد تو جب ایک میٹنگ ہوتی تھی قومی سلامتی کے حوالے سے، تو ایک شخص غیر حاضر ہوتا تھا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہوتا تھا، اس کا نام عمران خان تھا، اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں وہاں پر موجود ہوتی تھیں. جب ان کے اوپر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کبھی 9 مئی کر رہے ہیں، کبھی پاکستان کے فوج کے خلاف برا بلا کہہ رہے ہیں، کبھی جو ہے رینجرز کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، کبھی اسلام آباد پر دھوا بول رہے ہیں. پوری ان کی کوشش ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز ہو، پاکستان میں جو ہے امن نہ ہو. تو اس طریقے سے جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج ہمارے صوبے کے ملک کے حالات خراب کیوں ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے یہاں پر ملیٹنٹس کو آباد کیا، اور ایک شخص جو سرینہ کی چائے کی پیالی جو بہت دکھا رہے تھے، جو پختونوں خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت مہنگی پڑی ہے، تو جب ان ملیٹنٹس کو، جب ہم نے 2008 سے 13 تک ایک آپریشن ہوا جس پہ ہم نے بارڈر سے اس طرف اس کو لے کے وہ افغانستان چلے گئے، کچھ جیلوں میں تھے، ان کو آ کر دوبارہ اپنے آباد کیا، آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. آج آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے ہمارے صوبے کے امن کے لیے؟ انہوں نے آج تک آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی کہ ہم بیٹھیں اور اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی مجھے بلانی پڑی جس میں ایک جماعت اس صوبے کی نہیں تھی، باقی ساری جماعتیں ہوئی تھیں، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جو کہ انتشار چاہتی ہے، امن نہیں چاہتی ہے. آج تک جو ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا ایک منٹ، آپ بھی تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بیانات پر. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے وہی بات کی کہ طالبان کو یہاں پر بسایا گیا، ہزاروں مجرموں کو رہا کیا گیا. لیکن آج تو پی ٹی آئی والوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد جو پاس ہوئی، متفقہ قرارداد پاس کروائی نا انہوں نے. دیکھیں میں نے آپ کے کئی پروگرام میں بولا ہے، اور میں نے ایک مختلف ٹی وی پروگرام میں بولا کہ پی ٹی آئی کی مختلف فرینچائز ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کاروبار لگا ہوا ہے. یہاں پر جو اسلام آباد میں فرینچائز ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑتی ہے، گھٹنے پڑتی ہے، روزانہ جو ہے وہ پہنچی ہوتی ہے کہ ہمیں اس گرداب سے نکالیں اور آپ ہمارے سیاسی مسیح بنیں. اور جو سرکاری پی ٹی آئی ہے کے پی کی، وہ ان کو برا بلا کہتی ہے مولانا صاحب کو، اور گالم گلوچ تک جاتی ہے. اب پی ٹی آئی میں خود اپنے اندر جو ہے وہ ایک زبان نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اس وقت جو ہے سیکیورٹی سچویشن ہے. آپ مجھے پورا 1 سال اس حکومت کو ہونے کو ہے، صوبائی حکومت کو، آپ مجھے ایک سی ایم کا بتا دیں کسی شہید کے گھر جا کے اس نے دعا کی ہو کہ آپ پولیس ہو یا ہمارے فوج کے نوجوان ہو. خیبر پختونخوا میں کئی شہید ہمارے یہاں پر انہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. کسی ایک شہید کے پاس بھی ہمارے سی ایم گئے ہیں کہ ان کے سر پہ، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قرارداد پاس ہو، جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف گفتگو ہو کہ جو کہ ایکسپانشن نہیں کی گئی ہو، تو آپ مجھے بتائیں اسے آپ کیسے امن کی توقع رکھیں گے؟ آج مجھے بتائیں کہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے، آج کورم میں جو 25 کلومیٹر روڈ نہیں کھل رہا، کس کی کوتاہی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہے وہ امن قائم کریں. میں قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں تھا جب پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہاں تو اپنی پی ٹی آئی جو ہے وفاق کی پی ٹی آئی صوبے کے خلاف احتجاج کر رہی تھی کہ بنو اور کورم کی بات کرتے. بنو اور کورم کس کے پاس ہے؟ آپ کی وہاں پر حکومت ہے صوبائی.